إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، دعوت دینا، یہ اللہ کی طرف بلانا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جو ہمارے رسول ہیں یہ آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اب کسی رسول نے نہیں آنا ہے، لیکن آپ کی جو رسالت ہے یہ رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کا جو پیغام ہے یہ اب سارے لوگوں تک ہم نے پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کے بعد اب کسی رسول نے نہیں آنا، لیکن یہ جو مشن ہے یہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اس امت کا حصہ نہیں بنے ہیں، انہیں یہ دعوت دینا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، شرک کو چھوڑ دو، اسلام کو قبول کر لو۔ اور دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دین کو قبول کر چکے ہیں، لیکن انہیں تذکیر کرنا، نصیحت کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے وَذَكِّرْ، نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت جو ہے یہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں آج امت کی یہ حالت ہے کہ جو آج سے پہلے امت کی اس سے پہلے یہ حالت نہیں ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج اس امت کے جو ماننے والے ہیں وہی لوگ اسلام کے اصل چہرے سے، اصل حقیقت سے لا علم ہے۔ جب انہیں اسلام کی اصل حقیقت بیان کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تم کہاں سے نکال کر لے آئے، یہ تو آج تک ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ جی میں آپ کے سامنے بعد میں مثالیں رکھوں گا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بَدَ الاسلام غریبا سیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ اسلام کی جب ابتدا ہوئی تھی تو اسلام اجنبی تھا اور ان قریب یہ اجنبی ہو جائے گا۔ فرمایا فطوبی للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبہ جنت کا ایک مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ غریب۔ ہماری اردو زبان کے اندر غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، لیکن عربی کے اندر غریب اجنبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کن فی الدنیا
کأنک غریب او عابر سبیل، تو دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو غریب ہے، یعنی پردیسی ہے، اجنبی ہے۔ یہ ہمارے ملک سے بے شمار لوگ باہر کی دنیا میں گئے ہوئے ہیں، پردیس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ پردیسی جو ہوتا ہے، کبھی آپ نے سوچا اس سے بس اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں کوئی اس ملک سے کوئی ایسی چیز لے جاؤں جو میرے ملک میں کام آنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے کأنک غریب او عابر سبیل، تو دنیا میں رہ گویا کہ تو اجنبی ہے یا تو راہ گیر ہے۔ راہ گیر یہ دنیا جو ہے یہ میرے بھائیوں کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ سمندر کی موج پر کسی نے کوئی گھر تو تعمیر نہیں کرنا ہوتا، بلکہ جہاں ہم کچھ عرصہ ٹھہریں گے پھر ہم اپنے اگلے راستے کی طرف چل پڑیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا ہے بَدَ الاسلام غریبا سیعود غریبا فطوبی للغرباء، اسلام اجنبی تھا اور ان قریب یہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کو جس وقت پہلی بار اجنبیت سے واسطہ پڑا تھا تو اس وقت لوگ یہ جانتے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ مکہ کے بڑے بڑے کافر اور عام کافر یہ جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے، یہ رسول جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، ایک اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے، وحی پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اس وقت کافر بھی جانتے تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے یعنی ایک مثال رکھتا ہوں، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کشی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، ایک مجمع لگا ہوا ہے اور سردار لوگ کیا کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس لا الہ الا اللہ کو ہم مان لیں تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ جو کعبے کے اندر جو ہم نے 360 مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی ہماری فلاں حاجت پوری کرتی ہے، کوئی ہماری قسمت کھری کرتی ہے، کوئی اولاد دیتی ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس کا مطلب ہے ہم ان سب کو چھوڑ کر ایک ہی معبود سے یہ سب اپنی حاجتیں رکھ دیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وہ یہ کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے، یعنی یہ بات ان کے لیے عجیب ہے۔ اب آگے کیا کہتے ہیں ان طلق الملأ منہم، ان میں سے جو سردار قسم کے مجمع میں سے جو لوگ ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں انمشوا واصبروا آلہتکم، کہ چلو چلو اس مجمع کو منتشر کرو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یعنی ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو سن کر یہ جان لیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان 360 مورتیوں کو چھوڑ کر اپنی حاجتیں ایک اللہ کے آگے رکھنا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ آپ دیکھ لیں، صلح حدیبیہ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے حدیبیہ کے مقام پر، تو وہاں سے ان لوگوں نے آگے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، ہماری جو چدراہٹ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، آپ لوگ عمرہ کر کے چلے گئے۔ یعنی وہ جو ہمارا بھرم ہے مکہ کے اندر کہ قریش یہ اس پورے علاقہ یہ کعبے کے متولی ہیں، اگر تم لوگ آئے اور عمرہ کر کے چلے گئے تو پھر ہمارا بھرم ٹوٹ جائے گا، ہم تمہیں عمرے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جو تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر یہ آیا ان کا نمائندہ بن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ لکھانے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ لکھا گیا تو اس میں یہ لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ ہے۔ تو اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو پھر ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی کیا ہے؟ یعنی جب آپ نے رسول مان لیا تو پھر اختلاف ہی ختم ہو گیا۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اس کو کاٹ دے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کاٹوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پکڑا اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر وہ کاٹ کر پھر کہا محمد بن عبداللہ سے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشرک بھی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کا رسول مان لیا ہے تو پھر رہ کیا گیا، پھر اختلاف ہی نہیں۔ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں اور پھر مرضی بھی اپنی کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی لا الہ الا اللہ کی، تو اس وقت ایک کافر بھی جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ لیکن آج اسلام کی اجنبیت کا یہ حال ہے کہ آج اگر آپ کسی سے یہ کہیں، یعنی آج آپ دیکھ لیں پوری امت کو یہ ڈیموگرافک کہتے ہیں، آبادیات کے شماریات کو، اس وقت جو اجنبیت تھی وہ صرف اتنی تھی کہ اس دین کے ماننے والے تعداد میں کم ہیں، اتنی تعداد نہیں ہے کہ کفر کرنے والے انہوں پر غالب آ سکے، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان پر غالب آ سکیں۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، تو آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار، بلکہ آپ دیکھیں یورپ کی جو نوجوان آبادی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نوجوانوں کی تعداد دی ہے، یہ آبادیات میں دیکھ لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو وسائل دیے ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، پٹرول کی دولت ان کے پاس ہے، بے شمار معدنیات ان کے پاس ہے۔ لیکن آج اسلام کو جس اجنبیت کا واسطہ ہے وہ اجنبیت پہلے سے مختلف ہے، وہ اجنبیت کوئی تعداد کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اجنبیت کوئی مال و دولت کے اور وسائل کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اجنبیت ان معنوں میں ہے کہ آج اسلام اہل اسلام ہی کی نظر میں اجنبی ہو چکا ہے۔ بطور مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ چلے جائیں کسی دربار کے اندر، وہاں بیٹھا ہوا مجاور وہ ایک قبر والے سے یہ امید لگائے ہوئے ہے کہ یہ بابا جی جو صدیوں سے دفن کیے ہوئے ہیں یہ میری حاجتیں پوری کر دے گا، یہ میری مرادیں پوری کر دے گا۔ اور پھر وہ وہاں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو گھنگرو پہن کر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں بھائی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، وہ کہیں گے کہ یہ اسلام تم کہاں سے نکال کر لے آئے؟ اس کے خیال میں تو آپ اسلام کی روحانیت کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، یہ گھنگرو پہن کر ڈھول کی تھاپ پر ناچنا اس کو وہ اسلام سمجھ رہے ہیں۔ آپ چلے جائیں عدالتوں میں، وہاں بیٹھا ہوا جج وہ اللہ کی شریعت سے ہٹ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، آپ اسے کہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ نے فرمایا جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے۔ وہ جج کہے گا کہ یہ اسلام تم کہاں سے نکال کر لے آئے، یہ تو انتہا پسندی ہے، یہ تو دہشت گردی ہے۔ آپ چلے جائیں کسی کالج یونیورسٹی کے اندر، وہاں بیٹھا ہوا ایک پروفیسر آپ کے بچوں کو ڈارون کی تھیوری پڑھا رہا ہے، یا وہ یہ پڑھا رہا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، مان لیتے ہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اس گھڑی کی طرح ہے، ہم اس کے پابند نہیں، گھڑی بنانے والے نے گھڑی بنا دی اب یہ چل رہی ہے، ہم اس کے پابند نہیں۔ آپ اسے کہیں بھائی تم ہمارے بچوں کو کفر پڑھا رہے ہو، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں داخل کر رہے، وہ کہے گا اسلام تو ایک مذہب ہے، اسلام کا ان کالج اور یونیورسٹیوں سے کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیوں اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب صرف انفرادی زندگی کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا بچے کیسے ہیں، میرے گھر والے کیسے ہیں، جبکہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ نے فرمایا وہ ہرگز قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ دین جو ہوتا ہے یہ جہاں انفرادی زندگی کے بارے میں بحث کرتا ہے وہاں معاشرتی زندگی کے بارے میں، وہاں معاشی زندگی کے بارے میں، وہاں سیاسی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام مذہب نہیں ہے،
اسلام دین ہے۔ اسلام میرے بھائیوں کیا ہے، اس کو جان لو۔ اسلام کا معنی ہے مطیع و فرما بردار ہونا، جھک جانا۔ ان معنوں میں یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ مسلم ہے، اللہ کی فرما بردار ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے یہ وقت کے پابند ہیں، رات اور دن وقت کے پابند ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن دنیا کے لوگوں تم اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ قد علم الصلاۃ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز کو جان لیا ہے، اپنی تسبیح کو جان لیا ہے۔ یہاں تک کہ سورہ حج کے اندر اللہ نے بیان کیا لم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم والجبال، ستارے اور پہاڑ، والشجر والدواب، یہ درخت اور یہ چوپائے، وکثیر من الناس، اور لوگوں کی کثیر تعداد۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی اللہ کو نہ ماننے والا دہریہ ہے، اس کے اندر کا جو نظام ہے، دل کی دھڑکن ہے، خون کی روانگی ہے، یہ پھیپھڑے ہیں، یہ اس کے کوئی اپنے کنٹرول میں ہے؟ یہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ہاں، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو پہلے ہی پارے میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب زمین پر اتر جاؤ، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ یہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے، اللہ نے کتابیں اتار کر یہ اس ہدایت کو واضح کر دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ہدایت کے رستے کو واضح کر دیا ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو ہدایت شکر کی زندگی بسر کرتا ہے یا ناشکری کی زندگی کو اختیار کرتا ہے۔ جو بندہ اس نبیوں کے راستے کو چن لیتا ہے وہ مسلم ہے، بس ہمیں اسی چیز کا اختیار ہے، ورنہ ہمارا اندر کا نظام وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ جان لو کہ دین کیا ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک ایمانیات ہے، دوسرا اخلاقیات ہے۔ ایمانیات 6 ہے، ایمانیات 6 ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ہے۔ اور دوسرا اخلاقیات، یعنی سچ بولو، ماپ تول پورا رکھو، وعدوں کو پورا کرو، امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ یعنی کسی نبی نے یہ دعوت نہیں دی کہ اس نے کہا سچ بولنا، جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات ہے، ماپ تول میں ڈنڈی مارنا کوئی اچھی بات ہے۔ یعنی یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے، ایک ایمانیات اور دوسرا اخلاقیات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ من اللات، انبیاء آپس میں الاتی بھائی ہیں، ودینہم واحد، ان کا دین ایک ہے۔ بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں وراثت کے احکام بیان کیے ہیں وہاں بھائیوں کی اقسام بھی بیان کی ہے۔ ایک بھائی ہوتا ہے حقیقی بھائی، جو ایک ہی میاں بیوی کی اولاد ہوتے ہیں، یہ حقیقی ہے۔ ایک ہوتا ہے اخیافی، یعنی ماں ایک ہے باپ مختلف ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ ایک عورت نے شادی کی ہے، اس کے خامن نے طلاق دے دی ہے، لیکن اس سے اولاد پیدا ہوئی ہے، اور اس عورت نے آگے شادی کی ہے اور اس کا پھر خامد فوت ہو جاتا ہے، اس سے بھی اولاد ہوئی ہے۔ یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں یہ اخیافی کہلاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی نے 4 شادیاں کی ہیں، ہر بیوی سے اولاد پیدا ہوئی ہے، یہ الاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ من اللات، انبیاء آپس میں الاتی بھائی ہیں، ودینہم واحد، یعنی اصل ایک ہے۔ وہ بندہ جس کی 4 بیویاں ہیں، اصل تو ایک ہے، ہر بیوی سے اولاد ہوئی ہے، اصل ایک ہے۔ نبیوں کی اصل کیا ہے؟ توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، اس کی یہ دعوت تھی کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا انکار۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہی وحی کی تھی
کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میری ہی بندگی کرو، میری ہی بندگی کی لوگوں کو دعوت دو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً، اے نبی رسولوں سے پوچھ لے کیا ہم نے کسی رسول نے یہ دعوت دی ہو، کسی رسول نے یہ دعوت دی کہ ایک سال تم اللہ کی عبادت کر لو، 2-4 دن فلاں ہستی کے دربار پر عرس مجمع لگا کر اس کے لیے کوئی بندگی سجدے نظام دے دینا؟ کسی رسول نے یہ دعوت دی ہے؟ کسی رسول نے یہ دعوت دی ہو کہ ایک سال تم اللہ کے لیے جانور ذبح کر لو اور ایک دن فلاں ہستی کے لیے کر لینا؟ ہاں، شریعتوں کے اندر اختلاف، شریعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ شریعتیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دین واحد، انبیاء آپس میں الاتی بھائی ہیں، ان کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں۔ مائیں کیا ہے؟ شریعت۔ شریعت کیا ہے کہ یعنی عبادت کا طریقہ۔ نمازیں پہلے نبیوں کو بھی ملی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے ہماری طرح 5 ہو۔ روزے پہلے نبیوں کے ہاں بھی تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں رمضان کے روزے ہوں۔ شریعتیں بدلتی رہی ہیں، لیکن دین انبیاء کا ایک ہی رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے نوح علیہ السلام تک 10 قرنوں کا فاصلہ ہے، 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کلہم علی التوحید، سب کے سب توحید پر تھے، شرک نہیں تھا۔ آدم کا ایک بیٹا قابیل ہے، دوسرا بیٹا حابیل ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی بنا پر، قتل جیسا کبیرہ گناہ تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ کلہم علی التوحید، شرک سب سے پہلے قوم نوح کے اندر آیا، جب ان کے اندر نیک کچھ لوگ فوت ہو گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ لوگ فوت ہو گئے تو قوم کو بڑا صدمہ ہوا۔ قوم کے پاس شیطان آیا، آ کر کہنے لگا کیوں تم غم کرتے ہو، ان کی تصویریں بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو، ان کو دیکھ دیکھ کر تمہارے اندر بھی اللہ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے یہ کام کیا، آئندہ آنے والی نسلوں نے انہی سے مانگنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے وسیلے ہیں، یہ ہمیں لے کر دیتے ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا۔ اور ہماری آپ دیکھ لیں، ہماری میرے بھائیوں تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز پیدا کی ہے، جہاں تک کہ ذرہ بھی پیدا کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیکن ہماری تخلیق کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، جس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اسے بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ نہیں، اس انسان کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے جو ہم صبح شام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول؟ یہ وضو کے بعد جو کلمہ پڑھتے ہیں، اصل میں کلمہ یہی ہے۔ کوئی بندہ جو کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اگر اسے اس امت کے اندر شامل کرنا ہے تو اس سے یہ گواہی لی جاتی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور گواہی جو ہوتی ہے یہ علم کے ساتھ ہوتی۔ آپ چلے جائیں، وہاں عدالت میں بیٹھا ہوا جج، اس کے پاس آپ جائیں اور کسی معاملے میں کہیں جی میں گواہی دینے آیا ہوں، اور اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو وکیل جرا کرے گا، جج سوال اٹھائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اسے تو پڑھا کر لایا گیا ہے، رٹ کر یہ آیا ہے۔ گواہی علم کے ساتھ ہوتی ہے، اور جہاں جتنا زیادہ علم آئے گا پھر یقین آئے گا، اخلاص آئے گا، صدق و وفا ہوگی، اس کلمے پر محبت ہوگی، کٹنے مرنے کا جذبہ ہوگا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا مطلب؟ یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ کیا عبادت ہے؟ کل کی کل عبادت یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا ہر جز یہ اللہ کے لیے۔
جز کیا ہے؟ رکوع ہے، سجدہ ہے۔ یہ اگر آپ نے کسی اور کے لیے بجا دیا تو پھر حشر میں سوائے ندامی کے، سوائے حسرت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے 18 نبیوں کا ذکر کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے یہ 18 نبی بھی بالفرض شرک کرتے، جو کچھ یہ نیک کام کرتے سب ضائع۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ ہے عبادت بندگی صرف اللہ کی، اور طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کا روزہ اور ہر عبادت کا جز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ یہ کہہ دیا جائے گا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہوگا، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ ترازو کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو تولا جائے، جو مرضی نیکی ہو۔ یعنی یہ دو قواعد ہیں، دو قواعد کو میرے بھائیوں یاد رکھ لو۔ ایک ہے عبادت صرف اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا عبادت کا طریقہ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نہیں ہے نماز تو میں پڑھوں گا محلے کے مولوی کے مطابق، اماں ابا کے طریقے کے مطابق۔ کبھی قرآن و حدیث کو، صحیح بخاری کو اٹھا کر نہیں دیکھنا کہ میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی نماز کا کیا طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قواعد کے مطابق ساری زندگی بسر کی ہے۔ آپ کی دعوت توحید، اور آپ کی اس چیز کی دعوت کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنی، یہ آپ کی دعوت، یہ آپ کا جہاد۔ اس لیے جو دعوت اور جو جہاد اس مشن سے خالی ہوگی وہ شر ہے، فساد ہے، وہ دعوت اور جہاد نہیں ہے۔ دو قواعد ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بس آخری بات کہتا ہوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہر بندہ اپنے آپ سے 2 سوال اٹھا لے، 2 سوال کر لے۔ ایک سوال یہ کہ من تعبد، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اگر تو جواب اللہ ہے اور صرف اللہ ہے تو خوش ہو جائے، لیکن اگر وہ سوچے کہ میری عبادت، میرا رکوع سجدہ، میری پکار، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، وہ اگر غیر کے لیے ہے تو پھر پریشان ہو جائے۔ اپنے آپ کو سوچے من تعبد، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ دوسرا کیف تعبد، تو کیسے عبادت کرتا ہے؟ اگر تو وہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو خوش ہو جائے، لیکن اگر محلے کا مولوی ہے، فلاں امام ہے، اماں ابا ہے، تو پھر اپنے انجام پر سوچ لے، کیونکہ قبر کے اندر فرشتے نے جو 3 سوال کرنے ہیں، من نبیو کا، وہ کیا ہے کہ تو کس کی بندگی کرتا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تو کس کی عبادت کرتا رہا ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، کس کے طریقے پر کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہی 2 باتیں پورا اسلام ہے، ما دینو کا، یہ پورا دین ہے، یہ پورا دین ہے۔ چوتھا سوال فرشتے نے خود پوچھنا ہے، جس نیک بندے نے یہ 3 جواب دے دیے، فرشتے نے اس سے پوچھنا ہے تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہے گا کہ وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا تھا، میں اسے پڑھا کرتا تھا، اس کو پڑھ کر مجھے پتہ چلا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، بندگی کے لائق صرف اللہ ہے، اور عبادت کا طریقہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کسی کا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ یہ پورا دین ہے۔ ہاں 5 سوال قیامت کے دن ہوں گے، 5 سوال ہوں گے، کل 9 سوال ایک بندے سے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کامیابی تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ ہر بندے سے پوچھے گا زندگی کیسے گزار کر آیا، جوانی دی تھی کیسے گزار کر آیا، حالانکہ زندگی کے اندر جوانی شامل ہے، لیکن جوانی کا الگ سے سوال ہو رہا ہے۔ مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ علم کا متعلق سوال ہے، تیرے پاس جو علم تھا اس پر کس قدر عمل کیا۔
یعنی یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔